ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی علماء اکرام کی دعا سے آپ لوگوں تک شیخ پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ لا غراب بالعرش جس کو لا غراب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا غراب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ
رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. السلام علیکم. ایک بار اور طلب کر عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نشاور سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور وہ خود ہی جان لیں گے، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا، اور ہم سے تو اپنا حال، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، اور ہمیں دوزخ کے آس پاس بھی، ہمیں دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، ہمیں دوزخ کے آس پاس بھی روشن رہے گا داغ فراق شہ روشن رہے گا داغ فراق شہ یہ وہ چراغ ہیں یہ وہ چراغ ہیں جو بجھایا جائے گا، یہ وہ چراغ ہیں جو، اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے، اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا،
جب تک ہر ایک امتی، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا۔ درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رکھے کہیں آنکھوں کی اور دل کہیں مستانہ حسرت، کہیں آنکھوں کی اور دل کہیں مستانہ بیمار کی آنکھوں کو کیا ٹھیک ہے تڑپانا، مشکل ہوا جاتا ہے جذبات کو سمجھانا، مشکل ہوا جاتا ہے جذبات کو سمجھانا، بے خود کے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ، 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ، بغداد بریلی ہے اس کا ہی نشہ خانہ، کہتے ہیں سبھی تیرا انداز کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو میرے مرشد، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، اور بے بس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، بے بس کو یتیموں کو
سینے سے لگایا ہے، دنیا نے گرایا ہے، آقا تم نے ہی اٹھایا ہے، کہتا ہوا ایک عاشق دربار میں آیا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا میرے آقا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، اور ہونا قدم ان کے میں سجدے کیے جاؤں، ہونا قدم ان کے میں سجدے کیے جاؤں، ہے نام ہنسے لب پہ وہ نام لیے جاؤں، ہے نام ہنسے لب پہ وہ نام لیے جاؤں، میں اپنی محبت کا اظہار کیے جاؤں، کیا بات ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، تم ہنس کے کہو آج آیا، تم ہنس کے کہو آیا، آیا میرا دیوانہ، تم ہنس کے کہے جاؤ، اور نظروں سے جو بٹتی ہے کیا تم نے کبھی پی ہے؟ بہت شرابیں چلتی دنیا میں، بہت شرابیں، اتنی شرابیں کہ الگ الگ برانڈ، انگلش کے، دیسی کے، ٹھرا کے، فلانا کے، دھماکہ، لیکن ہم لوگ جو شرابیں پیتے ہیں اس کا نشہ الگ ہی ہے، کیونکہ ہم اولیاء اللہوں کی چوکھٹ کی پیتے ہیں، ان کے قدموں سے جو لگ جاتی ہے اس کو پیا کرتے ہیں، کہیں کوئی وارث کا دیوانہ وارثی بن کر کے پیا کرتا ہے، اور کہیں کوئی صابر دیوانہ صابر کے چوکھٹ سے جو لگ جاتی ہے اس کو پیا کرتا ہے، کہیں غوث اعظم کا دیوانہ غوث اعظم کی قادری شراب کو پیا کرتا ہے، اور کہیں غریب نواز کی چھلکتی ہوئی جب وہ نظام الدین آتی ہے تو نظامی بن کر کے پیا کرتا ہے۔ تو نظروں سے جو بٹتی ہے کیا تم نے کبھی پی ہے؟ بت مجھ کو جو پلاؤ گے بتلاؤ کہاں کی ہے؟ اب پوچھا جا رہا برانڈ کون سا ہے؟ قادری ہے، چشتی ہے، اشرفی ہے، کون سا ہے؟ برانڈ بھی تو بتاؤ کہ مجھے کو جو پلاؤ گے بتلاؤ کہاں کی ہے؟ سن لو اے جہاں والوں عاشق نے صدا دی ہے، سن لو اے جہاں والوں عاشق نے صدا دی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو،
بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جبانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں اور تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی جانا تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی جانا ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں ایک ہم ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا ایک ہم ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا ایک ہم ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا ایک وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں کہ وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں اور جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں کہ جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں ہم تو سجدے انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں ہم تو سجدے انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں اور اے پناہ عشق کا دستور تجھے کیا معلوم اے پناہ عشق کا دستور تجھے کیا معلوم عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں
عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے آقا تیرے دیوانے، میرے دیوان شاہ تیرے دیوانے، تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، تم ہی نعمت رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا، یہ مانا کہ ماں کے جلوے ہیں اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے، کیوں وہاں ہے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور کبھی غوث خواجہ کناروں سے الجھے، درودوں سے الجھے، سلاموں سے الجھے، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے ملک عجب کھانے غرانے والے، ہے ملک عجب کھانے غرانے والے، اور یہ نجدی منافق یہ گندا ہے بلّہ، غلاظت کے بل کے بلندہ ہے بلّہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ۔ کیسا زندہ کہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں
بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسا زندہ لیکن ہے نا علی کا بیٹا، اس لیے شان ہی عظیم ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا، کیوں وہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، الرضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے۔ ایک بار اور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے تو تمہاری چادر سے، پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، پردے کو ہٹا دو چہرے سے، پردے کو ہٹا دو چہرے سے، قرآن کی خوشبو آتی ہے، پردے کو ہٹا دو چہرے سے، اور وہ دونوں جہاں کے مالک ہیں، اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے، وہ دونوں جہاں کے مالک ہیں، اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے، اس ٹوٹی چٹائی بستر سے، اس ٹوٹی چٹائی بستر سے سلطان کی خوشبو آتی ہے، پہلے تو تمہاری چادر سے۔ 1400 برس کا عرصہ ہوا معراج کی شب کو گزرے ہوئے، 1400 برس کا
عرصہ ہوا معراج کے شب کو گزرے ہوئے واللہ ابھی بھی اس گھر سے واللہ ابھی بھی اس گھر سے مہمان کی خوشبو آتی ہے پہلے تو تمہاری چادر سے اور ہر دانت نبی کی الفت میں توڑے اویس یہ کہنے لگے ہر دانت نبی کی الفت میں توڑے اویس یہ کہنے لگے میدان احد سے آقا کے میدان احد سے آقا کے دندان کی خوشبو آتی ہے پہلے تو تمہاری چادر سے جو عشق نبی میں روتا ہے اور یاد میں ان کے کھوتا ہے جو عشق نبی میں روتا ہے اور یاد میں ان کے کھوتا ہے دیوانوں کی خاطر طیبہ سے دیوانوں کی خاطر طیبہ سے فیضان کی خوشبو آتی ہے پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے پردے کو ہٹا دو چہرے سے قرآن کی خوشبو آتی ہے بڑا کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے ہم گنہگار ہیں ہم شیعہکار ہیں ہم گنہگار ہیں ہم شیعہکار ہیں وہ شفیع الورا ان کی کیا بات ہے ہم گنہگار ہیں ہم شیعہکار ہیں وہ شفیع الورا ان کی کیا بات ہے اور کس کو روجتے نہ حاصل ہوا اور کس کو روجتے نہ حاصل ہوا سارا قرآن ان پہ ہی نازل ہوا سارا قرآن ان پہ ہی نازل ہوا زینت عرش ہے عظمت فرش ہے
جینت عرش ہے عظمت فرش ہے وہ مکین ہیرا ان کی کیا بات ہے جینت عرش ہے عظمت فرش ہے وہ مکین ہیرا ان کی کیا بات ہے سب سے افضل عالم بذات ان کی ہے سب سے افضل عالم بذات ان کی ہے وہی محبوب رب کائنات ان کی ہے وہی محبوب رب کائنات ان کی ہے رب اکبر نے جو کچھ بھی ہم کو دیا رب اکبر نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ان کے صدقے ملا ان کی کیا بات ہے رب اکبر نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ان کے صدقے ملا ان کی کیا بات ہے جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا بے ادب زندگی کو ادب مل گیا بے ادب زندگی کو ادب مل گیا رب سے وہ آشنا ان سے رب آشنا رب سے وہ آشنا ان سے رب آشنا وہ دلیل خدا ان کی کیا بات ہے رب سے وہ آسنا ان سے رب آسنا وہ دلیل خدا ان کی کیا بات ہے ان کی خاطر دو عالم بنائے گئے ان کی خاطر دو عالم بنائے گئے ان کے انوار سے پھر سجائے گئے ان کے انوار سے پھر سجائے گئے ان کے رتبے کو جتنا بڑھایا گیا ان کے رتبے کو جتنا بڑھایا گیا عقل سے ماورا ان کی کیا بات ہے ان کے رتبے کو جتنا بڑھایا گیا عقل سے ماورا ان کی کیا بات ہے کوئی خلقات میں ان سے نہیں ہے بڑا وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے ہم گنہگار ہیں ہم شیعہ ہیں وہ شفیع الورا ان کی کیا بات ہے زندگی کا سفر ہو نہ جائے تمام
زندگی کا سفر ہو نہ جائے تمام، ان پہ جاز بھیجو درود و سلام، ان پہ جاز بھیجو درود و سلام، و کرم ہی کرم وہ عطا ہی عطا، وہ کرم ہی کرم وہ عطا ہی عطا، وہ دعا ہی دعا، ان کی کیا بات ہے، وہ کرم ہی کرم وہ عطا ہی عطا، وہ دعا ہی دعا، ان کی کیا بات ہے۔ السلام علیکم۔ آپ بدر و دجا، آپ شمس و ضحا، آپ بدر و دجا، نام ایسا سہانا کسی کا نہیں، نام ایسا سہانا کسی کا نہیں، کعبے کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، کعبے کی چھاؤں ہے نور کا گاؤں ہے، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں، جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا، جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا، اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا، اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا، راج حسن نبی پردہ پردہ پڑا، راج حسن نبی پردہ پردہ پڑا، یعنی اللہ نے کچھ بتایا نہ تھا، یعنی اللہ نے کچھ بتایا نہ تھا، عرش پر آپ کا نور تھا جلوگر، عرش پر آپ کا نور تھا جلوگر، نام اتنا پرانا کسی کا نہیں، نام اتنا پرانا کسی کا نہیں، ذکر عیسیٰ بھی ہے ذکر موسیٰ بھی ہے، ذکر عیسیٰ بھی ہے ذکر موسیٰ بھی ہے، نوح بھی آئے ہیں سیس بھی آئے ہیں، نوح بھی آئے ہیں سیس بھی آئے ہیں، اور نبیوں کے بھی تذکرے یہاں، اور نبیوں کے بھی تذکرے یہاں، پرچم نور ان کے بھی لہلائے ہیں، پرچم نور ان کے بھی لہلائے ہیں، دیکھیے مرتبہ مصطفیٰ کے سوا، دیکھیے مرتبہ مصطفیٰ کے سوا، عرش پر آنا جانا کسی کا نہیں، عرش پر آنا جانا کسی کا نہیں، صرف اللہ اللہ
تھا جسے جگہ صرف اللہ اللہ تھا جسے جگہ مصطفیٰ اس جگہ پر بلائے گئے مصطفیٰ اس جگہ پر بلائے گئے راستوں پر ستارے بچھائے گئے راستوں پر ستارے بچھائے گئے بامور سے وری کے سجائے گئے بامور سے وری کے سجائے گئے رب کی فہرست میں نام ہے سینکڑوں رب کی فہرست میں نام ہے سینکڑوں لامقام ٹھکانا کسی کا نہیں لامقام ٹھکانا کسی کا نہیں ریت کی آگ پر تن جلایا گیا ریت کی آگ پر تن جلایا گیا پھر بھی چھوٹا نہیں دامن مصطفیٰ پھر بھی چھوٹا نہیں دامن مصطفیٰ کوئی شکباش کا اتنا کوئی گلا کوئی شکباش کا اتنا کوئی گلا غم ملے جو بھی دنیا میں بوس لیا غم ملے جو بھی دنیا میں بوس لیا جیسے نام بلال اور عشق نبی جیسے نام بلال اور عشق نبی ایسا کوئی دیوانہ کسی کا نہیں ایسا کوئی دیوانہ کسی کا نہیں محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کے چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئے کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئے بڑی مایوس دیدہ کی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس دیدہ کی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئے مگر
تاجدار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان تیرے مقدر پر تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت عاشق بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم رسول امام الانبیاء حسنین کی نانا فاطمہ کے بابا ہم سبھی کو بخشوانے والے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرا پائے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میں نے آئے کریمہ پڑھی اس پر مجھے حق کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اللہ کی رنگ رنگ جاؤ اللہ کا رنگ کون سا ہے اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا اللہ کے رنگ کو ہم کیسے دیکھیں کہ کہاں ملے گا وہ رنگ کیونکہ جہاں دیکھو وہاں ہمیں ایک دھوکہ نظر آتا ہے دور سے ایک چمک نظر آتی ہے لیکن ہر جگہ ایک دھوکہ نظر آ رہا ہے تو ہمیں اللہ کا رنگ ملے گا کہاں تو اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتا ہے تاعبون العابدون الحامدون الساجدون العامرون اگر اللہ والوں کا رنگ دیکھنا ہے تو عابدوں کے اندر ملے گا حامدوں کے اندر ملے گا ساجدوں کے اندر ملے گا محتاج جنہیں اللہ والا کہتے ہیں جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے اسی طرح سے سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا ہی عظیم کی جس میں بہت سارے بزرگان دین حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہے لیکن مہینہ منسوخ کیا گیا مدار العالمین بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے کہ آپ کی کیا عظیم ہستی آپ کی کیا شان کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت سے میرا پورا گھر روشن ہو گیا نور سے چمکنے لگا کہ جب اس روایت کو دیکھا تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بدیع الدین زندہ شاہ مدار ایک ایسی عظیم ہستی ہمارے بیچ ہندوستان کے اندر موجود کہ ہمیں ولیوں سے محبت تو ہے نسبت تو ہے لیکن معلومات اتنی یہ نہیں کہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ نے قربانیاں کیا دی ہیں آپ ہندوستان میں تشریف کب لائے ہیں آپ کی عمر شریف کیا ہے آپ کی عمر شریف 596 سال 596 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی اور آپ تقریباً
30 سال سے 40 سال کے بیچ میں آپ ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان کی اس سرزمین پر تشریف لائے جس کو لوگ گجرات کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے سکونت بعد میں اختیار مکن پور شریف میں فرمائی، لیکن آپ نے جو پہلا قدم رکھا ہے، جس زمین نے ہندوستان کی آپ کے قدم کو چوما ہے، وہ قدم کو چومنے والی زمین کا نام گجرات ہے۔ آپ جب وہاں پر تشریف لائے تو اس وقت بخاری نہ تھی، ابو داؤد شریف نہ تھی، ترمذی شریف نہ تھی، حتیٰ کہ ابھی بخاری کے لیے قلم چلایا جا رہا تھا، بخاری لکھی جا رہی تھی، ترمذی شریف لکھی جا رہی تھی، ابو داؤد شریف لکھی جا رہی تھی، مسلم شریف لکھی جا رہی تھی، ابن ماجہ شریف لکھی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! اس وقت بدیع الدین قطب عالم مدار العالمین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں تشریف لائے۔ آپ یہاں پر جب تشریف لائے تو آپ نے حدیث رسول سنا کر کے نہیں، بلکہ رسول کا جو جلوہ آپ کے چہرے میں چمک رہا تھا، وہ چہرہ دکھا کر لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ کے آنے سے جب آپ سفر میں آئے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ کس وجہ سے آئے، کس طرح سے آئے۔ کچھ لوگ اللہ والوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ آنا ہوا۔ بہرحال جب آپ آ گئے تو سفر میں پانی میں آپ کا لباس بوسیدہ ہو گیا تھا، آپ کے جسم کی کھال بھی نرم پڑ گئی تھی پانی میں بھیگ کر۔ اتنے مہینے کا طویل سفر کرنے کے بعد جب آپ ہندوستان پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا لباس اقدس بوسیدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھ کو کبھی بھوک نہ لگے، مجھ کو کبھی پیاس نہ لگے، اور کبھی میرے جسم کا لباس گندا نہ ہو۔ اگر میں ان باتوں میں لگ گیا تو تبلیغ دین کب کروں گا؟ رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچاؤں گا؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، کوئی جگہ کوئی شہر ایسا ہوگا کہ جہاں آپ کا چلہ موجود نہ ہو۔ کچھ نشانات آج بھی موجود ہیں۔ آپ کی عمر اتنی طویل ہوئی کہ آپ 228 سال کے تقریباً ہو گئے تھے جب غوث اعظم سرکار پیدا ہوئے تھے۔ آپ سے فیوز و برکات غریب نواز عطائے رسول ہند الولی غریب نواز نے بھی عطا لیا ہے۔ اللہ اکبر! کہ آپ ایسے ہیں کہ ہر سلاسل کو فیوز و برکات سے نوازتے ہوئے آپ اس دنیا پانی سے دنیا بقا کی طرف کوچ کیا ہے۔ آپ نے 7 حج فرمائے اور 7ویں حج پر آپ کو آقا کی طرف سے بشارت ملی کہ آپ کو جا کر مکن پور شریف کے اندر آپ کو رحلت فرمانی ہے، وہی آپ کا آخری آرام گاہ ہوگا۔ اللہ اکبر! جب آپ وہاں سے آئے اور آ کر کے وہاں رہنے لگے تو آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ مکن پور مکنا دیو کہلاتا ہے۔ وہ مکنا دیو کے نام سے ایک دیو موجود تھا جو لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا، کیونکہ اللہ والا جو ہوتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، عطا رب کی ہوا کرتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے اور دیکھنا رب کا ہوا کرتا ہے، اور کان اس کے ہوتے ہیں، سننا رب کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تو اس بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے ایسا چانٹا، وہ جو مکنا دیو تھے ان کو مارا، اور مارنے کے بعد ایسا وہ چانٹا تھا کہ آپ کو ولی اللہ بنا دیا اور آپ کا نام یاسین رکھا، اپنا مرید بھی کیا آپ نے، اور آپ نے اپنی غلامی میں ان کو قبول فرمایا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ موسیٰ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو نبی ہوں گے وہ جو معجزے دکھائیں گے، جو ان کی صفتیں ہوں گی، وہ میری امت کے ولی دکھا دیں گے۔ ولی اللہ کی شان یہ ہوگی۔ اللہ اکبر! تو موسیٰ پیغمبر نے اپنا عصا پتھر کے اوپر مارا، 12 چشمے جاری ہوئے۔
12 पानी के फव्वारे निकल पड़े और बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैहि जब आप मुगलपुर शरीफ में आए तो पानी का नाम और निशान नहीं था। जहाँ पर वली आते हैं तो जंगल को मंगल कर दिया करते हैं। जब आप वहाँ पर तशरीफ लाए तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जब लोग आना जाना शुरू हुआ तो पानी की किल्लत की वजह से पानी ना हुआ करता था। तो वही आपके मुरीद जिनको पहले मगना देव कहते थे, वो यासीन नामी मुरीद आपसे जाकर के कहते हुजूर आपको तो पानी की हाजत है नहीं, लेकिन जो आते हैं आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में, उनको पानी की हाजत होती है। इसलिए यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम होना चाहिए। आपने अपना असा मुबारक दिया और जाकर कहा कि जाकर के इसको खींचते हुए चले जाओगे। जहाँ जहाँ खींचोगे वहाँ वहाँ पानी निकलता चला जाएगा। वही नदी आज जो मौजूद है, पहले वो यासीन नदी के नाम से मशहूर थी, उसके बाद में वो तब्दील हो गया उसका नाम। अल्लाह अकबर। खैर जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को वलियों के पैगाम से मामूर अता फरमाए। लेकिन सिर्फ इतना पैगाम मैं देना चाहूँगा कि वली अल्लाह की जिंदगी क्या है। आज हम सब किसी न किसी के दामन से वाबस्ता होते हैं, यानी मुरीद हुआ करते हैं। अगर हम मुरीद हैं तो हमारे पीर को पसंद क्या है, हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पसंद उसका पीर, उसकी पसंद उसका पीर, उसकी पसंद उसका पीर, उसकी पसंद उसका पीर, उसकी पसंद उसका पीर। इसी तरह से जब आप सिलसिला देखेंगे और आप कड़ी देखेंगे तो वो रसूलुल्लाह तक नजर आएगी। तो आप वो जो पसंद आखिर कड़ी जाकर मिलती है आपको, वो रसूलुल्लाह की पसंद नजर आती है। तो आप अपने पीर की पसंद को अपना पसंद बना लें, अपने पीर की पसंद को अपनी पसंद बनाए। मसलन पीर ने कहा नमाज को पाबंदी से पढ़ना, तो हमें नमाज को पाबंदी से पढ़ना है, क्योंकि उसकी पसंद है। अब जब उसकी पसंद है, उसके पीर की भी पसंद है। यानी रसूलुल्लाह जैसा कि आका ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन हम उसमें कसीर तादाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते हैं? ऐसा हो जाए जैसे मैंने कुछ गलत किया था। उर्स में मिलते नहीं मिलते, मज़ारात पे उर्स में। मेरे भाइयों मैं इसका कायल हूँ, जो इसको मना करे वो मुनकिर है, काफिर हो गया। ये मोहब्बत है, ये इश्क है, क्योंकि इनसे इश्क ना करेंगे तो हम खुदा तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये काम नवाफिल है। हमसे जो सवाल होगा वो होगा सबसे पहले नमाज का। नमाज का सबसे पहले सवाल हमसे हश्र में होने वाला है। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने उर्स मनाया था या नहीं मनाया था, क्योंकि ये नवाफिल काम, ये हमारे इश्क का इजहार, हमारी मोहब्बत का इजहार है। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने चादर पेश की थी या नहीं की। हमसे सिर्फ सवाल होगा, सिर्फ ये होगा कि नमाज तुमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। हश्र तो बहुत दूर है, न जाने कब क़यामत आएगी, कब वो हश्र का दिन बर्पा होगा। लेकिन कब्र में तो मेरे भाइयों हम सभी को जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा चक्कर कब्र के अंदर पहुंचना है। और कब्र के अंदर अल्लाह एक फरिश्ता जो बड़ा ही ताकतवर, गंजा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, एक सांप को फरिश्ते को सांप की शक्ल में बेनमाजी पर मुसल्लत कर दिया गया है। वो सिर्फ ये पूछेगा आपसे कि आपने फजर पढ़ी थी? आप कहेंगे नहीं पढ़ी थी। आपको ऐसा डसेगा कि उसके डसने का मामला ये है कि 70 साल तक उसका जहर आप महसूस करेंगे अपने जिस्म में। क्या हमारे जिस्मों में वो ताकत और कुव्वत है जो हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकें? एक मच्छर काटने की ताकत हमारे जिस्म में नहीं होती है। हम फौरन मॉर्टिन लगाते, अलाउट लगाते, उससे बचने की कोशिश करते। मेरे प्यारे, हमने मकान को लिया, मकान का इंतजामात हम बहुत अच्छे से किया करते हैं, उसमें रंगो रोगन भी किया करते हैं, रंग पेंट भी करते हैं, और ऐसी ऐसे परफ्यूम, ऐसी ऐसी गोलियां रखते हैं कि मोज़ी जानवर कीड़ों से महफूज रहे। मेरे प्यारे, जो असली घर है कब्र, उस घर की तैयारी की। जो कब्र पुकार पुकार के 36 मरतबा कह रही है
کہ میں تاریکی کے گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں. مجھ میں آئے تو نیک اعمال کر کے آنا تو میں تیرے لیے جنت کے گڑھوں میں سے کھڑا ہوں، اور میرے پاس اگر برے اعمال کر کے آئے گا تو میں تیرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے کھڑا ہوں. تو میرے عزیزوں، ہم آج ماں باپوں کے دل کو بھی دکھا رہے ہیں، ہم حقوق رشتہ داروں کے بھی نہیں نبھا رہے ہیں، ہم پڑوسیوں کے حقوق سے بھی محروم ہیں، اور ہم جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی اس پیر کا بھی صحیح معنی میں ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں. حقوق ادا کرنا کہتے کس کو ہے؟ غلامی کس کو کہتے ہیں؟ غلامی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو تجھے پسند ہو وہی روپ میں بنا لے، اسی کو تو کہتے ہیں. غلامی تو اس کو کہتے ہیں کہ جو جیسا کہ حضرت اویس قرنی سنا احد کے میدان میں آقا کا دندان شہید ہوا. غلام ہے، سچے ہیں، عشق ہے، اور ایسا عشق ہے ہم جیسوں کے عشق کے جیسا عشق نہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کرنے والے ایسے عاشق کہ جب آپ کوئی پتھر مارتا، کیا مارتا؟ زور سے بولے. پتھر جب کوئی مارتا تو لوگوں سے کہتے کہ لوگوں مجھ کو بڑے پتھر مت مارو. کہا کیوں؟ ڈر گئے؟ عشق کا دعویٰ کرنے والا عاشق جو ہوتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتا. کہا واللہ میں ڈرا نہیں ہوں، تم پتھر مارتے ہو جس سے زخم ہوتا ہے، خون بہتا ہے، اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنے محبوب کا نام بے وضو لے لوں میں. یہ ہے عاشق کی پہچان. کیسا عشق ہے؟ دعویٰ کر رہے ہم عشق رسول اللہ والے، ہم اولیاء اللہ سے عشق کرنے والے. کیسا عشق ہے؟ خالی پینے کا عشق نہیں، ہم باطل ہے دعویٰ کرنے، ہم جھوٹے ہیں. اگر ہم عاشق سچے ہیں، سچے عاشق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیونکہ جب عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی پرچھائی بن جاتا ہے، اس کی تصویر بن جاتا ہے. جو اس کو پسند سنت مصطفیٰ پسند، سنت مصطفیٰ چہرے پہ سجائی. اس کو پسند کہ نمازی بننا تو نمازی بن گئے، اس کو پسند کہ جھوٹ نہ بولوں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. اس کو پسند کہ ماں باپ کا دل نہ دکھاؤں. یہ یاد رکھنا، آج ہم پیروں کو بھی نذرانے دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے نا، منع نہیں کر رہا کہ نہ دیں آپ یا پیروں کے ہاتھ نہ چومیں، لیکن سب سے بڑا پیر آپ کا، آپ کے گھر میں آپ کا باپ ہے، آپ کی والدہ ہے. سارے پیروں کو ایک میدان میں اکٹھا کر دو. میں اکثر کر کے کہتا ہوں سارے پیروں کو بیٹھا دو، تسبیح دے کر کے پوری رات عبادت کر کے صرف آپ کے لیے دعا کریں، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا اگر آپ کے والد اور والدہ آپ سے روٹھے ہوتے. آپ کے والد کی دعا آپ کے لیے ایسے ہے جیسا کہ نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. اس طریقے سے آپ کے والد کی دعا ہے. تو آپ اپنے والد اور والدین کو منا لیں، سب سے بڑا پیر آپ کا راضی ہو جائے گا. آپ تمام پیروں کو میدان میں بیٹھا کر دعا کروائیں، ان کی دعا اللہ رد کر سکتا ہے، لیکن آپ کی والدہ کی دعا رد نہیں کر سکتا ہے. آپ کا کام بگڑا ہوا ہے، بن نہیں رہا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں اپنی والدہ سے آپ ان کے ہاتھوں کو چومیں اور قدموں کو بوسہ دے کر کے کہیں ماں میں اس پریشانی میں الجھا ہوا ہوں، یہ پریشانی میں مبتلا ہوں، میں میرے حق میں دعا کر دے. تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے. اللہ اب اس کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے اعمال کو نہیں دیکھے گا. وہ کہے گی کہ میرا بیٹا پریشان ہے، رب تبارک و تعالی میرا بیٹا پریشان ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. میرا مولا کرم کر دیا کرتا ہے، کیونکہ ماہی ہوتی ہیں وہ انسان کو ولی بنا دیا کرتی ہے. غوث اعظم کو عبد القادر سے غوث اعظم بنانے والی ان کی ماں ہے. غریب نواز کو غریب نواز معین الدین حسن سے غریب نواز عطائے رسول بنانے والی ان کی والدہ ہے. مسعود گنج شکر کو بابا فرید الدین گنج شکر بنانے والی ان کی والدہ ہیں. نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی بنانے والی ان کی والدہ ہیں. اور صابر پاک کو صابر علاء الدین کلیدی بنانے والی بھی ان کی والدہ ہیں. ان کی والدہ نے قربانیاں دی ہیں.
ان کی والدہ نے قربانی دی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں بابا فرید الدین کے لیے آپ کی والدہ نماز پہ لگانے کے لیے آپ سے کہتی کہ اللہ شکر عطا کرے. والدہ ہی تو تھی جو صابر علاء الدین کا ہاتھ پکڑ کے باموں کی بارگاہ میں لے گئی, بھائی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں نظر. والدہ ہی تو تھی جو نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب میری ماں کو کام نہ ملتا تو ہم کئی دن سے فاقے سے ہوتے تھے. تو میری والدہ فرماتی تھی کہ اب ہم اللہ کے مہمان ہیں. یہ نہیں کہتی فاقے سے, کیا کہتی؟ اللہ کے, زور سے بولو, اللہ کے مہمان ہیں. پتہ چلنا چاہیے ہندوستان میں بیٹھے, قبرستان میں نہیں. زور سے بولیں, اللہ کے مہمان. تو ہم اللہ کے مہمان ہیں. جب کئی دن تک کام ملتا رہتا, نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں, اور اسی دوران میں اپنی والدہ سے پوچھتا, امی جان اب ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ کیونکہ وہ لطف ہوتا, وہ مزہ ہوتا اللہ کا مہمان بننے میں. کیونکہ بھوکا رہنے والا ہی تو ولی بنا کرتا ہے. آج ہم اوج بھر بھر کے, چاہے حلال کا ہو یا حرام کا ہو, ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں تو کیسا بھی, کسی نے جھوٹ مٹ کہہ دیا تمہیں تاج پر لے کر چلیں گے, بس چلے گئے. پتہ نہیں کہاں سے لایا, چوری کر کے لایا, ڈکیتی کر کے لایا, شرابیں بیچ کے لایا, بس کھانے سے مطلب ہے. تو صدق و مقال اہل حلال ہم سبھی کو اللہ عطا کرے, اور ہم سبھی کی پیشانیوں میں صحیح معنی میں سجدے کی تڑپ پیدا فرما دے. اور عشق جو ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا فرما دے, اور ہمارے پیروں کا ہمارے دلوں کے اندر صحیح معنی میں عشق عطا فرما دے, اور جو ان کے نقش قدم ہو اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا اور پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم يا إله العالمين فوضها ربنا ربنا
جو بھی یہاں پر ذکر کیا گیا تیرے محبوب کا، یہ ختم شریف کلام پاک کی تلاوت، یہ نظر و نیاز مولا، اس کے پڑھنے میں ذرا سی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما، اس کا ہدیہ تیرے محبوب دانائے غیوب حضور پاک سرور کائنات آزاد تو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نظر مولا قبول فرما۔ آمین۔ حضرت مولا صلی اللہ علیہ غالب مقبول کل طالب حضرت امام ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کی نظر کرتے مولا قبول فرما۔ اشرار مبشرہ خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین ایک شہدان شہیدان کربلا شہیدان بدر کی نظر کرتے مولا قبول فرما۔ بالخصوص عاشق رسول حضرت اویس کرنی بلال حبشی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کرتے مولا قبول فرما۔ بالخصوص حضرت خواجہ 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 حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی نظر مولا قبول فرما۔ حضرت بائی جید بوستامی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر مولا قبول فرما۔ خصوص بالخصوص حضور بدیع الدین زندہ شاہ مدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ حضور مزار پاک کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما۔ شہنشاہ مکن پور حضور مدار العالمین شاہ زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ مولا سرکار کے صدقے سے ہم سب پہ اپنا خاص و خصوص کرم فرما۔ مدار پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ بالخصوص سرکار حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی نظر مولا قبول فرما۔ آپ کے نانا ابو صالح، آپ کے والد ماجد حضرت موسیٰ سید جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مولا قبول فرما۔ موسیٰ پاک کی والدہ محترمہ بی بی ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص شہنشاہ دہلی حضور خواجہ فاضلہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضور شیخ المشائخ بابا فرید گنج شکر مسعود زوبنی، زری زربخش حضرت مولانا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آفتاب کلیر مخدوم علاؤدین مساقی کلیری کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص 4 پیر 14 خانوادے سلسلہ در سلسلہ شاد در شاد تمام سلاسلوں کی نظر کرتا ہوں مولا قبول فرما۔ اے الہ العالمین تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جو بھی ذکر کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبول نصیب فرما۔ سرکار مدار پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ ہم سب کی جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا آنے والی واچگی بلیات سے حادثوں سے ہماری حفاظت فرما۔ نظر بس سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا جو ہماری تمنائیں ہیں، ارادے ہیں، مرادیں ہیں، مدار پاک کے صدقے میں سب کو پورا فرما۔ جس نے بھی یہاں پر جیسے بھی حصہ لیا ہے مولا سب کی مشکلوں کا آسان فرما۔ ہمارے حافظ عامر قادری صاحب کو خوب ترقی نصیب فرما۔ مولا ان کی تمام بلیات کو دور فرما۔ وہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہم میں سے جو بھی ہمارے دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، مولا سب کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ بالخصوص صبح بھوری شامی آباسی کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں سب کی قبروں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مجدہ فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، مدد کندر پریشانی محی الدین جیلانی، جماعت بندگاہ حاضی شاہ دستے کرم شاہ، بنظر خاص پر رحمت توجہ کن شہنشاہ، نظر وادی نظر فرما گدایا نین سرکاپا، غنی کو نیوہ المغنی کو مجھے صابری بخشا، یا علاؤدین صابر عنایت کاملی، لطف کن برحال ما سیدی یا سیدی۔ الہی تابوت خورشید مائی، چراغے چشتیاں را روشنائی، وغیرتی اسرا سرباگی گیرت، چراغے چشتیاں ہرگز نمیرت، وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عیشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحق لا الہ الا اللہ۔ بہار شفاعت اور شاہد عظم جنت دونائے سبوز مولائے کل ختم رسول امام الانبیاء حسنین کی نانا فاطمہ کے بابا ہم سبھی کو بخشوانے والے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرا پڑھے بابا بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میں نے آئے کریمہ پڑھی اس پر مجھے حق کہنے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اللہ کے رنگ رنجو. اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے رنگ کو ہم کیسے دیکھیں کہ کہاں ملے گا وہ رنگ؟ کیونکہ جہاں دیکھو وہاں ہمیں ایک دھوکہ نظر آتا ہے. دور سے ایک چمک نظر آتی ہے لیکن ہر جگہ ایک دھوکہ نظر آ رہا ہے. تو ہمیں اللہ کا رنگ ملے گا کہاں؟ تو اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتا ہے تاعدون العابدون الحامدون الساجدون العامرون. اگر اللہ والوں کا رنگ دیکھنا ہے تو عابدوں کے اندر ملے گا، حامدوں کے اندر ملے گا، ساجدوں کے اندر ملے گا. مطاع جنہیں اللہ والا کہتے ہیں، جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے سبھی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا ہی عظیم کی جس میں بہت سارے بزرگان دین حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہے. لیکن مہینہ منسوخ کیا گیا مدار العالمین بدیع الدین زندہ شاہ مدار قطب عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے کہ آپ کی کیا عظیم ہستی، آپ کی کیا شان کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت سے میرا پورا گھر روشن ہو گیا، نور سے چمکنے لگا. کہ جب اس روایت کو دیکھا تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بدیع الدین زندہ شاہ مدار ایک ایسی عظیم ہستی ہمارے بیچ ہندوستان کے اندر موجود کہ ہمیں ولیوں سے محبت تو ہے، نسبت تو ہے، لیکن معلومات یہ نہیں کہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ نے قربانیاں کیا دی ہیں. آپ ہندوستان میں تشریف کب لائے ہیں؟ آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ آپ کی عمر شریف 596 سال، 596 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی اور آپ تقریباً 30 سال سے 40 سال کے بیچ میں آپ ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان کی اس سرزمین پر تشریف لائے جس کو لوگ گجرات کے نام سے جانتے ہیں. آپ نے سکونت بعد میں اختیار مکن پور شریف میں فرمائی، لیکن آپ نے جو پہلا قدم رکھا ہے، جس زمین نے ہندوستان کی آپ کے قدم کو چوما ہے، وہ قدم کو چومنے والی زمین کا نام گجرات ہے. آپ جب وہاں پر تشریف لائے تو اس وقت بخاری نہ تھی، ابو داؤد شریف نہ تھی، ترمذی شریف نہ تھی، حتیٰ کہ ابھی بخاری کے لیے قلم چلایا جا رہا تھا. بخاری لکھی جا رہی تھی، ترمذی شریف لکھی جا رہی تھی، ابو داؤد شریف لکھی جا رہی تھی، مسلم شریف لکھی جا رہی تھی، ابن ماجہ شریف لکھی جا رہی تھی. اللہ اکبر. اس وقت بدیع الدین قطب عالم مدار العالمین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں تشریف لائے. آپ یہاں پر جب تشریف لائے تو آپ نے حدیث رسول سنا کر کے نہیں، بلکہ رسول کا جو جلوہ آپ کے چہرے میں چمک رہا تھا وہ چہرہ دکھا کر لوگوں کو مسلمان کیا. آپ کے آنے سے جب آپ سفر میں آئے وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ کس وجہ سے آئے، کس طرح سے آئے.
کچھ لوگ اللہ والوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ آنا ہوا۔ بہرحال جب آپ آ گئے تو سفر میں پانی میں آپ کا لباس بوسیدہ ہو گیا تھا، آپ کے جسم کی کھال بھی